دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت و سماعت اور علم و فہم کا اہتمام و التزام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مخصوص عبادات یعنی روزے اور قیام اللیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس مہینے کا اصل حاصل ہی قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی صحبت و معیت میں بسر کریں۔ یہ وقت اس طرح بسر کریں کہ ایک طرف آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا ہے، دوسری طرف آپ کا دل اور آپ کی سوچ قرآن کو جذب کر لے اور آپ کے اندر اس کے مطابق عمل کے لیے آمادگی پیدا ہو۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ آپ پورا قرآن ایک بار سن لیتے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا روحانی فائدہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے آپ اس عبادت سے یہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے کہ آپ قرآن کے پیغام اور مضامین سے واقف ہو جائیں یا ان کو تازہ کر لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے کچھ زیادہ محنت کریں اور کچھ اس سے زیادہ وقت قرآن کے لیے لگائیں جتنا وقت آپ تراویح میں لگاتے ہیں، یعنی روزانہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنا حصہ روزانہ سمجھ کر پڑھیں؟ مقدار کا ایک تعین تو تراویح کی صورت میں کیا گیا ہے، یعنی اتنا پڑھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل ہو جائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے جبرائیل علیہ السلام خود آ کر نبی کریم علیہ السلام کو قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل کروایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم، راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز ایک پارہ تراویح میں سنا جائے وہاں آپ اسی دن ایک پارہ ترجمے سے پڑھ لیں، لیکن یہ کام مشکل ہے اور کم ہی لوگ اس کو نبھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود ان لوگوں کو جو کمزور ہیں اس معاملے میں سہولت دی ہے، خواہ یہ کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو، تلاش معاش کی وجہ سے یا فی سبیل اللہ، اور فرمایا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہٰذا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ سے آپ اس عزم کے ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا کام شروع کر دیں کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک آپ ایک دفعہ پورا قرآن مجید پڑھ چکے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ 1 یا 1.5 رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اتنا وقت نکالنا نہ رمضان میں کوئی مشکل ہے نہ رمضان کے بعد۔ اگر آپ اس معمول کے اہتمام کو بھی مشکل پائیں تو آپ اس رمضان سے کم 3 آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح سال میں نہ صحیح 5-6 سال میں آپ ایک دفعہ پورا قرآن ختم کر لیں گے۔ اس کام کا آغاز رمضان سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت آپ کے شامل حال رہے گی۔ سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کے ساتھ اپنے دل اور روح کے تعلق کو گہرا کریں اور پروان چڑھائیں۔ قرآن مجید نے خود اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ صرف ذہن سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں۔ اس طرح تو بہت سے غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، بلکہ روح، دل اور جسم کی پوری شرکت کے ساتھ پڑھنے پر حاوی ہیں۔ قرآن کا اپنا بیان ہے کہ جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان پر گریہ و زاری طاری ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ خواہ آپ تھوڑا ہی حصہ پڑھیں، القاریہ پڑھیں جو کھڑکھڑا دینے والی آفت کی خبر دے رہی ہے، یا الزلزال پڑھیں جو خبر دیتی ہے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں ڈوب کر پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور ہدایت دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا پیش آنے والا ہے اور کیا کچھ مل سکتا ہے۔ آپ کا دل اور دماغ اور جسم سب تلاوت کے اس کام میں شریک ہو۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل عبد المالک ہاشمی سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔